وہ آئیں گی تو میں بتا دوں۔ کہا کہ پھر اس کے بعد ہم جہاز میں سوار ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بحری بیڑے کتنا وقت لگاتے تھے۔ کہا کہ جب ہم جدہ جا کے اترے تو پھر میں نے ماں کا امتحان لیا، پھر کہا اماں جی اب آ گئے ہم۔ کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں آئے، ابھی نہیں آئے۔ کہا کہ پھر ہم چلے گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حج کیا۔ حج کرنے کے بعد کہا کہ پھر میں نے ماں کو کہا، ماں نے کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں، ابھی مدینہ نہیں آیا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینے کی خوشبو اہل ایمان کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے۔ ان کا ابھی مدینہ نہیں آیا۔ کہا کہ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس روز ہم نے بس پہ بیٹھ کر مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ کہا کہ جب نصف سفر ہوا یا کچھ سفر ہو چکا، اس کے بعد کہا کہ جب بس کے ڈرائیور نے بس کو روکا، جو وہ وقفہ کرتے ہیں کھانے پینے نماز کے لیے، کہا کہ پھر میں نے ماں کو کہا، ماں جی آ جاؤ ہن مدینہ آ گیا۔ ماں نے کہا پتر اجے مدینہ نہیں آیا، ابھی میرے نبی کے شہر کی ہوائیں نہیں آئی، ابھی نہیں آیا۔ کہا کہ اب کی بار ماں نے کہا کہ اب میں بتاؤں گی جب مدینہ آئے گا، تم مجھے نہ بتانا مدینہ۔ کہا کہ بیٹا جب مدینہ آئے گا میں بتاؤں گی، جب مدینے کی ہوائیں آئیں گی میں بتاؤں گی۔ تو کہا کہ وقفے کے بعد پھر بس چل پڑی، اور کہا کہ اب تمام حاجی جو ہیں وہ سو گئے، اور اہل محبت نہیں سوتے، محبت نہیں سونے دیتی۔ کہا کہ جیسے ہی حدود مدینہ میں بس داخل ہوئی تو میری ماں نے ایک دم سے کہا کہ بیٹا اب میرے نبی کے شہر کی ہوائیں آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلادم نبی، جشن عید میلادم نبی۔ کہا کہ اب مصطفیٰ کے شہر کی ہوائیں آ گئی، اب شہر مدینہ آ گیا ہے۔ کہا کہ ادھر سے میری ماں نے اعلان کیا، ادھر سے ڈرائیور نے اعلان کیا کہ نبی کے شہر کی حدود شروع ہو گئی، درود شریف پڑھیں۔ کہا کہ درود شریف شروع کر دو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور آج کی اس محفل میں اس تصور کے ساتھ درود پڑھیں کہ آپ سارے کے سارے اس محفل میلاد کے برکت سے اللہ آپ سب کو مدینے کا سفر نصیب کرے، اور اسی طرح یہ مدینے کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبوئیں آپ۔ کہا کہ میری ماں پہلی بار جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سچی تھی، وہ مدینے کی ہواؤں کو یہاں محسوس کیا کرتی تھی، وہ مدینے کی ہواؤں کو یہاں محسوس کیا کرتی تھی۔ کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اگلا دن جمعے کا دن تھا۔ کہا کہ میری ماں نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نور پہ ماں کو لے کے گیا۔ میری ماں نے سلام کیا، نماز جمعہ کی ادائیگی میں کہا کہ جب سیدھا کیا تو وہیں سے پرواز کیا۔ کہا کہ یہ ہے وہ اثر جو میری ماں نے مجھے دیا ہے، یہ حب رسول میری ماں نے مجھے بارگاہ رسالت ماب سے خیرات لے کے دی ہے۔ تو یہ بات کر رہا تھا خوشبو کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یقین جانے جن مجلسوں میں ذکر ہو وہاں مدینے کی خوشبوئیں آتی ہیں، وہاں بھی آتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب کی امانت میرے بدن میں تھی تو کہا کہ میرے وجود سے خوشبوئیں آتی تھی۔ تو کہا کہ کسی نے میرے سسر کو یہ شکایت کی کہ آپ اپنی بہو کو سمجھائیں، وہ بیوہ ہیں اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ آج کل بڑی معطر رہتی ہیں، بڑی خوشبوات استعمال کرتی ہیں۔
اور ان سے ہر وقت خوشبوئیں آتی ہیں، وہ جس راستے سے گزرتی ہیں وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، ان کے مکان سے ہر وقت خوشبو آتی ہے، آپ انہیں سمجھائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بیٹی آپ بیوہ ہیں، آپ خیال کریں، احتیاط کریں، آپ خوشبو ایسی نہ استعمال کریں کہ جو باہر چلی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگا رہی، میں تو کوئی خوشبو نہیں لگا رہی۔ کہا کہ پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بھائی جان لوگوں کی باتیں چھوڑیں، اگر آج کل جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہا کہ اگر وہ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے کہیں گے یہ دیوانی ہو گئی ہے۔ کہا کہ آپ کہیں گے کہ یہ دیوانی ہو گئی ہے، آپ مجھ پر دیوانگی کا بھی الزام لگا دیں گے۔ کہا کہ جب میں دھوپ میں جاتی ہوں تو مجھ پہ آسمان سے کہا کہ سایہ ہو جاتا ہے، بادل آ کے ابر آ کے مجھ پہ سایہ فگن ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان دنوں میں تو میں باہر دھوپ پہ نہیں جا سکتی، جیسے ہی باہر جاتی ہوں کہا کہ ابر آ کے میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ آمنہ کے بدن میں ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب میں پہاڑ کی طرف جاتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، پہاڑ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کو اب بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے جب میں وہاں سے گزرا کرتا تھا تو پڑھا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمایا کہ وہ پہاڑ مجھ پہ پڑھا کرتا تھا، میں اس پہ جانتا ہوں۔ پہاڑوں نے جانا مصطفیٰ کو، اپنے آپ کو امتی کہلوانے والوں نے نہیں جانا۔ کہا کہ ابا جان جب میں دیواروں کے پاس بیٹھتی ہوں دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، مدنی تاجدار کی ماں ہے، تاجدار کائنات کی ماں ہے، مصطفیٰ کی ماں ہے۔ کہا کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ کہا کہ جب میں درختوں کے سائے کے پاس جاتی ہوں، درختوں کے پاس جاتی ہوں، درخت میری تعظیم کرتے ہیں۔ کہا کہ درخت تعظیم کرتے ہیں، میرے سامنے چھپ جاتے ہیں۔ یہ سب کو کیسے پتہ چل گیا؟ درختوں کو پتہ ہے مصطفیٰ محبوب خدا بطن مادر میں ہیں۔ امتی آج کا امتی یہ کہے کہ مصطفیٰ کو 40 سال تک پتہ نہیں میں نبی ہوں یا رسول، کتابیں لکھ ڈالی، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یقین جانے دل دکھتا ہے اور کہلواتے ہیں امتی۔ ایک شخص کتاب لکھنے بیٹھا اور کتاب کی تمہید میں لکھ رہا ہے یہ جو نظام اسلام ہے، یہ جو ہمارے سامنے نظام اسلام یہ جس نے پیش کیا وہ عرب کا ایک چرواہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ عرب کے ایک چرواہے نے ہمیں نظام اسلام دیا۔ یہ القاب دیے جا رہے ہیں نبی کو، نبی کو یہ القاب دیا جا رہا۔ یہ بات تو کنہوں نے کی تھی؟ یہودیوں نے کی تھی، منافقین مدینہ نے کی تھی۔ انہوں نے نبی کو کہا تھا چرواہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کی زبان نور سے الفاظ اس طرح ظاہر ہوا کرتے تھے جس طرح موتی نکلتے ہیں، موتی جھڑتے ہیں، ایسے آپ سے بیان اس طرح سے فرماتے تھے کہ اتنے ٹھہراؤ سے کہ ایک
عام سے عام انسان جو ہے وہ بھی آپ کا بیان سمجھ جاتا تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، کسی کی توجہ اگر ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو بات کیا ہوتی تھی؟ وہ عرض کرتا تھا رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، رعایت فرما دیں، رعایت فرما دیں، پھر سے ریپیٹ کر دیں، دہرا دیں۔ اب آپ سارے جانتے ہیں درس کا قاعدہ کیا ہے، معلم اور متعلم کا اصول کیا ہے۔ معلم کے لیے لازم ہے کہ اگر متعلم شاگرد 10 بار بھی کوئی بات پوچھنا چاہے تو استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو بتائے، لیکن یہاں بات ہے مصطفیٰ کی، یہاں قاعدے اور ہیں، یہاں قانون اور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد لا تقول رائنا، رائنا نہیں کہنا، اس لیے کہ یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے رائنا کہا، اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ، رائنا آ کے کہا کرتے تھے نبی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین کر دیا، قرآن نے بین کر دیا، آئندہ اہل محبت کے لیے لفظ جو ہے بین ہو گیا، لا تقول رائنا، آج کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں رائنا کوئی نہیں کہے گا۔ آج کے بعد قاعدہ بدل دیا، کیا کہنا ہے؟ وقول انظرنا، یہ کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، نظر کرم فرما دیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا واسمعوا، جب میرے مصطفیٰ مخاطب ہوا کریں دھیان صرف مصطفیٰ کی طرف، میرے مصطفیٰ کو دوبارہ کہنے کی نوبت نہ آئے، دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ تو یہ جب بات تھی کہ جب بات آتی ہے ادب کی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت جب آپ بطن آمنہ میں ہیں، درختوں کو پتہ ہے مصطفیٰ ہیں، پہاڑوں کو پتہ ہے مصطفیٰ ہے، ابر کو پتہ ہے مصطفیٰ ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کے وقت باہر نکلتی تھی فرمایا کہ تعظیماً چاند جو ہے میرے آداب بجا لاتا تھا۔ چاند کو بھی پتہ ہے مصطفیٰ بطن مادر میں ہے۔ فرماتی ہیں کہ ستارے مجھے سلامی دیتے تھے، ستارے سلامی دیتے تھے، اور کہا کہ جب میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جاتی تھی، کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ مجھے کیا کرتا تھا؟ کعبۃ اللہ مجھے خوشخبری سناتا تھا، کعبۃ اللہ مجھے خوشخبری سناتا تھا۔ عرض کرتی ہیں کہ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، اب تو کہا کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، اب تو جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ ہیں، بطن میں مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ساری ہوئے زمین کو کھنگالا اور آپ سے افضل میں نے کسی کو نہ پایا۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت، یہ ہے برکت۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خوشبو مصطفیٰ کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک سے بہتر، آپ کی خوشبو سے بہتر کہا کہ کبھی کوئی خوشبو نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے مشک بھی سونگا، عنبر بھی سونگا، اچھی سے اچھی خوشبوئیں سونگی، لیکن مصطفیٰ کی خوشبو سے بڑھ کے میں نے کبھی کوئی خوشبو نہ سونگی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کرتے رہے، 10 سال جن کو غلامی رسول